السلام علیکم جی۔ سیاسی ہلچل بہت مچی ہوئی ہے اور بہت سارے لوگوں کے اذہان کے اندر بہت سارے سوالات ہیں کہ کی بنے گا۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی بھی قیمت پہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ چونکہ اپوزیشن نے نو کانفیڈنس موو پیش کی ہے تو اپوزیشن جو ہے وہ اپنی اکثریت ثابت کرے، ہمیں تو اپنی اکثریت ثابت نہیں کرنا۔ تو انہوں نے اب تک جو ان کی گفتگو سے یا ان کے جو ترجمان ہیں، ویسے کمال کی بات ہے یار، اس کی کابینہ کے فل منسٹروں کی تعداد 40 ہے اور یہ 41واں ہے، اور یہ لوگوں کو علی بابا چالی چور کہتے ہیں۔ تو یاد ہے پھر لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ خود علی بابا اور 40 چور ہیں، کابینہ کی تعداد 40 ہے، باقی وہ اسپیشل اسسٹنٹ اور ایڈوائزر ڈال کے تو یہ 52 کے قریب پہنچ جاتے ہیں، لیکن اگر ایکچوئل ممبرز دیکھے جائیں تو وہ 40 ہیں، اور علی بابا اور 40 چور۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ یہ جو ہیں، یہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جو ریویل کیا ہے اس کے مطابق، وہ ہم نے پہلے آپ کو اپنے ولاگ میں بتا دیا تھا کہ ان کا خیال ہے وہ، اور وہ جو ہیں ان کا اس کا جو پیڈ ایجنٹ ہے وہ کیا نام ہے اس کا، وہ چڑا، وہ کیا ہے یار، نام ہی ذہن سے نکل گیا یار، سب سے زیادہ فرنٹ پہ کے اوپر آ کے جو اس وقت لڑ رہا ہے، بلکہ ٹھیک ہے، وہ چڑا صاحب نے بتایا تھا کہ جناب کاؤنٹنگ کی تو نوبت ہی نہیں آنے دی جائے گی، تو میں ادھر ہی رولا پا دیتا ہوں، میں انہوں دا ہے پلان جی۔ اور جس طرح کا جو ہے وہ اسپیکر کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ یہ ہو جائے۔ یہ بچوں والی باتیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس طرح نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال ان کا یہ خیال ہے اور ابھی تک وہ اس خیال کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں کہ جناب ہم نے کاؤنٹنگ ہونی نہیں دینی، اور اپنے لوگ جب پی ٹی آئی کے تمام نامزد لوگ جو ہیں، پی ٹی آئی کے اس کے اوپر منتخب ہونے والے لوگ جو ہیں، ان کو جب ہم منع کر دیں گے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اسمبلی کی اجلاس کے اندر شریک نہ ہوں، تو جنہوں نے ہم سے ڈیویٹ کر کے ادھر جانا ہوگا وہ بھی نہیں جا سکیں گے۔ اور عمران خان نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ سے ایک دن پہلے وہاں پہ لا کے تو پورے پاکستان سے لوگ بٹھا دے گا، اور ان کے جو لوگ جو کہ پارٹی کی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اجلاس میں جائیں گے وہ ان کو پھینٹیں گے، ان کے جو ٹائیگرز ہیں وہ ان کو پھینٹیں گے، ٹھیک ہے۔ ٹائیگر وہی ٹائیگر وہ جو پارلیمنٹ لاجز کے اندر گھسے تھے، جن کے کالے کپڑوں کے اوپر ماتم لکھا ہوا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ جن کے کالے کپڑوں کے اوپر کوئی بیج، کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں تھی، وہ بلیک واٹر کے کرائے کے ٹٹو لگ رہے تھے، ٹھیک ہے، منہ انہوں نے چھپائے ہوئے تھے، وہ ایک کا منہ ایکسپوز ہو گیا تو لوگ آج کل اس کو سوشل میڈیا پہ ٹرول کرتے، وائرل کرتے پائے جا رہے ہیں، لیکن ان میں سب نے، یہ جتنے بھی کرائے کے قاتل جو تھے، ان کے منہ چھپے ہوئے تھے اور ان کی کوئی آئیڈینٹی نہیں تھی۔ اور یہ اگر آپ بلیک واٹر کا آپریشنل پروسیجر دیکھیں تو اس میں بھی یہی ہوتا تھا، اس طرح کے جو لوکل کرائے کے ٹٹو جو ہوتے تھے وہ ان کو کرائے کے ٹٹوؤں کو مقامی پولیس اسکارٹ کر رہی ہوتی تھی، اور مقامی پولیس سامنے نہیں آتی تھی، وہ ان کو آپ کے گھر تک لے کے آتی تھی، اور وہ کرائے کے ٹٹو جن کا نگران ایک گورا ہوتا تھا، کوئی بھی ہو سکتا تھا، وہ آپ کے گھر میں داخل ہو کے آپ کی ہیوملیشن، آپ کی خواتین کو گھسیٹنا، مارنا وغیرہ، گھر کا سامان توڑنا، دہشت پھیلانا، اور پھر آپ اس کے بعد آپ کو اٹھا کے لے جانا آپ کے بچوں کے سامنے ہیوملیٹ کرتے ہوئے، اور اس کے بعد پھر ایک خاص طریقہ کار رہا ہے پچھلے کم از کم 15-20 سال، ٹھیک ہے، کہ وہ گاڑی ایک ڈائریکشن کو جاتی تھی، یہ جو گولے کی نگرانی میں آئے ہوتے تھے، اور دوسری جو عام پولیس ہوتی تھی وہ دوسری ڈائریکشن کو یا اپنے راستے پہ ہو لیتے تھے، یہ واپسی ان کی اکٹھے نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ رہا ہے جی۔ تو وہ جنہوں نے بھی وہ گروپ پالے ہوں گے گوروں کو بلیک واٹر کو کرائے پہ دینے کے لیے، وہ تو اسی ملک میں ہے نا، اور انہوں نے ریکروٹمنٹ بھی لوکل کی ہوں گی، ٹھیک ہے، تو بندے بھی ان کے پے رول پہ ہوں گے نا، وہ سمجھ آئی۔ تو اب ان کو اگر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جناب ہمارے مخالفین کی پھینٹ بازی کے لیے آپ ذرا ایک عدد اسکواڈ بھیج دیں 15 لوگوں کا، 20 لوگوں کا، تو وہ تو کرائے کے قاتل ہے نا، ٹھیک ہے، کیا خیال ہے؟ میں بھی سوچ رہا تھا کہ یہ جو پچھلے دنوں امریکیوں کا وڈرال ہوا ہے افغانستان سے، ان کو انہوں نے سیکیورٹی کیسے پرووائڈ کی ہوگی؟ بیٹھے ہوئی نا پارٹی ہے جناب، یہی پارٹی نے پارلیمنٹ لاجز پہ حملہ کیا تھا، تو یہ اتنی کہ ہے عقل ان کے اندر۔ تو یقینی طور پہ میں واپس آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف، تو سیاسی ماحول یہ چل رہا ہے کہ جناب ہم نے کاؤنٹنگ ہونے ہی نہیں دینی، اور اپوزیشن ثابت کر کے دکھائے اپنی کاؤنٹنگ۔ اب اس میں یہ بہرحال ایک
انٹورڈ سچویشن ہے. اس کے بعد انہوں نے ہیتورو ہوتا ہے نا, آپ سمجھتے ہیں نا, وہ جو بل فائٹنگ کے اندر جو بل فائٹر ہوتا ہے وہ بل کو کہتا ہے ہیتورو, اس کو لال کپڑا دکھا کے کہتا ہے, تو لال ہیتورو کر دیا جی انہوں نے. اور جو ہے وہ جو نیوٹرل ہونے کے دعوے دار ہیں ان کے بارے میں بد زبانی کر دی, اور بیسیکلی انہوں نے میسج بھیجا کہ میں بد زبانی بھی کر سکتا ہوں اور آپ کے سارے راز جو ہیں جو آپ میرے ساتھ اندر خانے ڈسکس کرتے رہے ان کو بھی افشا کر سکتا ہوں. تو خان صاحب ان کے پاس بڑے آپشن ہیں, نیچے ماشاءاللہ 350 ہیں ان کے, ٹھیک ہے. تو وہ جن کے آپ راز افشا کریں گے ان کو وہ سائڈ پہ کر کے تھلے اوپر آ جائیں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. آہو, تو اس لیے آپ بتائیں آپ کیا کتنا ڈیمیج برداشت کر سکتے ہیں. آپ مچھ جیل کی جو بیرکیں صاف ہو رہی ہیں وہاں پہ آپ کتنے کے دن قیام کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں, اور آپ نے اگر بھاگنا ہے تو بھاگنا کس کے طیارے میں ہے, کیونکہ نہ علیم خان کا طیارہ دستیاب ہوگا اس وقت, نہ ترین کا طیارہ دستیاب ہوگا, اور نہ ہی جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس کا طیارہ دستیاب ہوگا جب آپ نے دوڑ لگانی ہے. تو اگر یہ تینوں سہولیات آپ کو میسر نہیں ہونی تو اور کدھر طیارہ ہے بھلا؟ میاں منشا کا ہے وہ تو آپ کو نہیں دے گا, اور کس کا طیارہ ہے پاکستان کے اندر؟ اور تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا. ہاں مبشر لقمان ہی پاچدا جو ایسے باقی, اور وہ سیسنا ہے. تو وہ مطلب کہ اگر آپ اسلام آباد سے بھاگیں گے کراچی کی طرف تو نہیں بیار خواہ میں ریفیلنگ کروانی پڑ جانی ہے اس کو رک کے رستے میں. آپ سنگل گو کے اندر تو کراچی نہیں پہنچ سکتے, کچھ آگے آپ اپنے سابقہ سسرال میں بھاگنے کی بات کر رہے ہوں یا دبئی تک پہنچنے کی بات کر رہے ہوں, تو اس لیے آپ یہ چیک کریں کہ آپ نے بھاگنا کس طیارے میں. پھر ہم نے مختلف جگہوں کے اوپر فون کیے تو وہاں سے یہ خبر کا انکشاف ہوا کہ جناب آپ دیکھتے تو جائیے, آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں؟ میں نے کہا نہیں مجھے بتائیے تو صحیح کہ ہونا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی جو ان کے ٹھیک ہے یہ اپنی پارٹی کو نکال کے لے جائیں, تو لیکن الائز نمبر 1 اتحادی جو ہیں, سب سے پہلے پاکستان مسلم لیگ کیو, جس کو پتہ چلا کہ پارٹی مطلب بس چھوٹ گئی ہے, گڈی ٹوٹ گئی ہے, تو وہ دوڑ کے پھر وہ مطلب اب دیکھیں نا ویل چیئر پہ بیٹھ کے تو مولانا فضل الرحمان کے پاس اور آصف علی زرداری کے پاس پہنچے ہیں جناب چودھری شجاعت حسین صاحب, ٹھیک ہے, تقریباً ویل چیئر پہ. پھر کل پھر پرویز الہی صاحب بھی پہنچ گئے ہیں, ان کی بھی ملاقاتیں ہوگی, ٹھیک ہے, بھاگم بھاگ پہنچے کہ نہیں ہم نے یہ گاڑی مس نہیں کرنی. تو وہ حکومت کے ساتھ نہ ہوں, اور ان کے اوپر حکومت کا تو کوئی زور نہیں ہے نا, وہ الگ پارٹی ہے, الہی ہیں آپ کے. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے ایم کیو ایم نے بھی کہہ دیا, ٹھیک ہے, اور نمبر 3 جی ڈی اے کے 4 ممبر جو ہیں وہ 2 کی تقسیم ہے, 2 آپ کے ساتھ گزر ہیں اور 2 جو ہیں وہ کہتے ہیں سمجھ ہو گئی. اور تیسری ایک اور پارٹی کیڑی ہے پلائے نہ دی, ایم کیو ایم میں کیو لیگ ہے, ایک اور پارٹی باپ والوں میں بھی تقسیم ہے. جو حکومت میں ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن جو حکومت میں نہیں ہیں وہ آ کے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ گئے. اور ابو آل جو آزاد تھے اور پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے آزاد ہونے کے بعد, ان کے اوپر پی ٹی آئی کا قانون نہیں لگتا, کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ منتخب نہیں ہوئے, ان کے اوپر پی ٹی آئی کا حکم بھی نہیں لگتا. مان لیں تو ان کی مہربانی ہے, نہ مانے تو آپ لیگلی ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کروا سکتے, تو ایک سیگمنٹ ان کا بھی ڈال لیں. تو اس لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح ہیرسمنٹ کریٹ کر کے اور لوگوں کو تھریٹ کر کے اور اجلاس میں جانے سے روک کے بچ سکتے ہیں, اس طرح تو آپ کی نجات ممکن نہیں ہے, کوئی اور طریقہ سوچیں, ٹھیک ہے. اور یہ ہم نے باقاعدہ وہ دوسرے فریق سے بات کر کے کہ ان کے پاس آلٹرنیٹو کیا کیا ہو سکتے ہیں, تو وہ آلٹرنیٹو یہ ہیں. تو یہ وہ مطلب کہ اس طرح کے بچونگڑوں کو جن کا نہ کوئی ویژن ہے, نہ کوئی تعلیم ہے, نہ کوئی علم ہے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی انہیں کوئی زبان آتی ہے. مطلب پرانے زمانے کے اندر 2 علوم ہی ہوتے تھے نا, حساب اور لسانیات. آپ ایک سے زیادہ زبانوں پہ عبور رکھیں اور آپ کو حساب کتاب کرنا آتا ہو. انسان نے جب علم کو باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائز کیا ہے تو یہ 2 علوم ہی رکھیں, حساب اور لسانیات. پھر
ظاہر ہے جب رقم ہونا شروع ہوا، لکھی جانے لگی، تو پھر ہسٹری بھی اس کے اندر آ گئی، ٹھیک ہے. پھر جب ایجاد ہوا تو جغرافیہ بھی اس کا حصہ بن گیا. یوں علم کی بتدریج جو ہے وہ تدریج ہوئی ہے. تو اس لیے آپ جو ہیں وہ تھوڑا سا، میرا مطلب ہے کہ اب گیم از اوور ناؤ. آپ جتنا اس کو کریں گے اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے اتنی مشکلات کریٹ کریں گے، ورنہ تمہارے آس پاس کون ہے، ٹھیک ہے. وہ کیا ہے فراز کا شعر، تمہارے ساتھ کون ہے آس پاس تو دیکھو، ہیں اسیران وفا کی اساس تو دیکھو، ٹھیک ہے. اسیران وفا کی اساس تو دیکھے، تمہارے ساتھ کون، تمہارے آس پاس کون ہے، اپنے ساتھ تو دیکھو. کس طرح کا شعر ہے ان کا. تو اس لیے بھائی جان وہ آپ کے ساتھ رہ کون گیا ہے، ٹھیک ہے. شبلی فراز تک تو آپ کے حق میں ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور فواد چودھری اور شہباز گل، ہاں بائی دا وے وہ شہباز گل صاحب نے جو بدتمیزی کی ہے فوزیہ وہاب صاحب کے صاحبزادے مرتضیٰ وہاب کے ساتھ، یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی مذمت کی جانی چاہیے. مطلب انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب جو تھے وہ گیٹ کود کے بھاگے تھے پولیس کی گرفتاری سے بچنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کیوں آپ کے گھر گئے تھے. وہ پایا نے پھر یاد آ جاتا ہے لمحہ موجود میں یہ جرم جو کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں. شہباز گل یار وہ نظیر نمبردار کی مسئلہ سی یار، وہ سنا اگ لا کے ماری سی، ٹھیک ہے. اگر مرتضیٰ وہاب کی تربیت فوزیہ وہاب نے نہ کی ہوتی تو اس کا جواب یہ ہونا تھا جو میں نے ابھی دیا، ٹھیک ہے نا. لیکن اچھا لگا یار مرتضیٰ، اگرچہ میری ٹرولنگ کا انچارج وہی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، جب میری ٹرولنگ ہوتی ہے تو مرتضیٰ وہاب کی ہدایت کے اوپر ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد، اور مجھے پتہ ہے ذاتی طور پہ، لیکن مرتضیٰ وہاب صاحب آپ کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے اور ہمیں آپ کے ساتھ دلی ہمدردی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کی مذمت کی جانی چاہیے. یار یہ اتنے گھٹیا لیول پہ اتر جاتے ہیں اور اس کی شدید مذمت کی جانی چاہیے. اور یہ جو جواب میں نے دیا ہے یہ آپ بھی دے سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں دیا، تو یہ آپ قابل تعریف ہیں. اور میں چونکہ حساب کتاب برابر نہیں کر کے سوتا ہوں رات کو، اپنی پوری بیلنس شیٹ زیرو کر کے سوتا ہوں، تو بہرحال میں نے کہا کہ اس بات کی بھی مذمت کر دی جائے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.